بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہے، شاید خالی اریسٹ کا معاملہ نہیں ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے کہ اس پر ہم جائیں گے کہتے چلیں کہ یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب سیشنز کورٹ کے سامنے جہاں کے فرد جرم عائد ہونا ہے، یہ متعدد مرتبہ یہ وہاں نہیں پہنچے، اپیئر نہیں کیے۔ 28 فروری کو جج اقبال صاحب نے، سیشن جج اقبال نے ان کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس تھے وہ انہوں نے ایشو کر دیے۔ اچھا، اور ابھی جو اریسٹ وارنٹ لے کے پہنچے تھے ایس پی اسلام آباد عمران خان صاحب کے ریزیڈنس میں، اس پہ لکھا تھا، وہ بہت سے میڈیا کے لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا کسی نہ کسی سورس سے، اس میں لکھا کہ ان کو اریسٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کریں 7 مارچ کو۔ اب سوال یہ ہے کہ 7 مارچ کو آپ ان کو چاہ رہے ہیں کہ اریسٹ ہو کے وہ پہنچے، اچھا وہ لایا جائے ان کو۔ اچھا، اس کا اگر جج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ جی یہ اتنی مرتبہ نہیں آئے تو اس لیے اب ان کو اریسٹ کر کے لے کے آئیں۔ اب ہم نے دیکھا جو شبلی فراز صاحب کے اس پہ لکھا ہوا ہے نوٹ، انہوں نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے قلم سے، اس میں لکھا ہے کہ جی ہم یہ عمران خان صاحب جو تمام کیا ایگزیکٹ ورڈز تھے کہ ہی ول فالو آل لیگل ریکوائرمنٹس جو ہے ان کو پوری کریں گے۔ تو عمران خان صاحب ظاہر ہے کہہ رہے ہیں کہ جی میں پہنچ جاؤں گا وہاں، خود پہنچ جاؤں گا۔ اور یہ بھی سوال اٹھایا گیا آئی جی اسلام آباد سے ایک چینل پہ جب وہ انٹرویو دے رہے تھے کہ جی اگر وہ اپنی یقین دہانی کرائیں کہ پہنچیں گے تو پھر کیا وہ آپ ان کی یقین دہانی کو ایکسیپٹ کریں گے اینڈ جسٹ لیٹ ہم بی اینڈ ناٹ اریسٹ ہم۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی وہ اتنی مرتبہ بات اپنی کی اور پوری نہیں کی تو اس وجہ سے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہی ڈن رول آؤٹ کہ نہیں ہم ان کو اریسٹ ضرور کریں گے اگر وہ یہ بھی یقین دہانی بھی کریں گے۔ تو اس وقت ایز وی اسپیک وہ ان رائٹنگ لکھ کے ان کو دے دیا گیا ہے کہ اسلام آباد پولیس کو کہ جی وہ پہنچیں گے، وہ اپنی جو قانونی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کریں گے۔ اچھا، اس صورت حال میں یہ دیکھنا ہے کہ جی اس کا سب کا مطلب کیا ہے، براڈر سیاق و سباق میں اس کا کیا اثر ہوگا، اور یہ کہتے چلیں کہ جو قانون کا نفاذ ہے وہ تو ہونا چاہیے، اس پہ کیا کہیں، یہ تو ایک پھٹے ہوئے گھسے ہوئے ریکارڈ کی طرح سب کہتے ہیں جی قانون کا نفاذ ہو، ہم بھی یہی کر رہے ہیں ہر وقت، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی لیکن ویکن نہیں ہے، ہونا چاہیے نفاذ۔ یہ تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے، اپریل 2019 میں حمزہ شہباز اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، ان کے گھر کے باہر نیب کے سیشنز کورٹ کے آرڈر کے مطابق لاہور کی پولیس، پنجاب پولیس پہنچ گئی تھی ان کو اریسٹ کرنے، اور 5 گھنٹے اکارڈنگ ٹو ڈان نیوز پیپر 5 گھنٹے وہاں، اور آگے پیچھے مقابلہ رہا، ان کے سپورٹرز بھی آ گئے اور پولیس بھی تھی، اور 2 دن یہ ہوا، 1 دن نہیں 2 دن ہوا یہ، اور فائنلی پھر منڈے جب آیا پیر کے روز، تو اپریل 8 تھی شاید، تو 8 اپریل، تو وہ پھر ان کے لائرز گئے اور کورٹ میں، حمزہ شہباز گھر میں تھے، وہ نہیں نکلے باہر، اور وہ کورٹ میں بھی نہیں پہنچے، تو ان کو پھر لاہور ہائی کورٹ سے جا کے انہوں نے پری اریسٹ بیل ان کو دی گئی 17 اپریل تک، یعنی کہ کچھ ہفتے بھر کے لیے۔ تو یہ ایک معاملہ کہ جب آپ کو کوئی پکڑنے آئے اور اریسٹ کرنے آئے اور آپ نے کوئی نہ کوئی لاء کے خلاف ورزی کچھ کی ہو، تو پھر آپ کی پارٹی کے ورکرز آتے ہیں آپ کی ڈیفینس کو۔ تھوڑا سا ایک فرق یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت حمزہ شہباز کے جو لائرز کی پلی تھی، وہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہ کوئی وارننگ دی گئی، نہ کچھ دیا گیا، اور یہ پولیس آ گئی اریسٹ کرنے، یہ اریسٹ بنتا نہیں ہے، حمزہ شہباز کورٹ کے سامنے تو پیش ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اس حد تک یہ سملر ہے کہ وہ بھی حمزہ شہباز بھی نہیں باہر نکل رہے تھے، عمران خان بھی نہیں نکل رہے تھے، ادھر بھی ان کے ورکرز جمع ہو گئے تھے، اور 5 گھنٹے مقابلہ رہا تھا۔ یہاں بھی ہم نے دیکھا ابھی تک تو سچویشن یہی ہے، اب دیکھیں فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ 2:30 بجے میٹنگ ہونی تھی لائرز کے ساتھ، اپنے پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا تھا۔ ایک یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور بہت لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تمام معاملات اس لیے کوشش یہ ہے کہ بگاڑ پیدا ہو سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا، کہ تصادم والی صورتحال بنے اور اس کے نتیجے میں پھر اس طرح گڑبڑ ہو جائے کہ جی کہیں کہ جی الیکشنز نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ 30 اپریل کی تو ڈیٹ دے دی ہے
प्रेसिडेंट साहब ने ऑन दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि ठीक है 30 को होंगे इलेक्शंस। तो ये जो एक पॉइंट उठा रहे हैं, पीटीआई की लीडरशिप भी उठा रही है और भी लोग उठा रहे हैं, हमारे जहन में भी ये सवाल ज़रूर आएगा। तो ये जब सवाल आता है तो इसमें हमने देखना है कि इसको ज़रा एक ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर इसको असेस किया जाए। नंबर एक, इमरान खान साहब जो हैं वो तोशाखाना केस में कोर्ट में नहीं पेश हो रहे, उनको पेश होना चाहिए और अब उनको कोई कमिटमेंट देनी पड़ेगी। ही विल हैव टू गिव सम कमिटमेंट कि जी मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। दूसरा ये कि आज संडे का दिन है, अगर लाहौर हाई कोर्ट से वो लेना चाहते हैं बेल, प्री अरेस्ट बेल, तो वो आज तो शायद ना हो पाए। हालांकि हमने देखा इन द पास्ट इतवार को भी कोर्ट खुला है, PMLN के किसी लीडर के हवाले से ज़रूरत थी तो खोला गया था। तो आज क्या होता है, एक प्री अरेस्ट बेल, दूसरा ये कि इमरान खान साहब इस तरह कोर्ट से भाग तो नहीं सकते, उनको ही विल हैव टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट, और ये कमिटमेंट देनी चाहिए और इनको अपनी बात पूरी करनी चाहिए। और कोर्ट का ये जो ऑब्जेक्शन है कि जी आप हमेशा बात करके आप पूरी नहीं कर रहे, आप मुतअद्दिद मरतबा आपने यानी कि यू हैवेंट फॉलोड योर ओन वर्ड, और आपने यू हैवेंट केप्ट योर ओन वर्ड। तो अब ये देखें कि जहाँ तक तो ये बात इस तरीके से आगे बढ़ सकती है, और ये इस वक्त जो लोग जमा हो रहे हैं पीटीआई के सपोर्टर्स, इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, यकीनी तौर पे जमा होंगे। शुरू में जो हम देख रहे थे चैनल्स पे रिपोर्ट, सब हम चैनल्स को मॉनिटर कर रहे थे, सब चैनल्स कह थे, ऑल द चैनल्स वैसे हैं कि जी बहुत कम लोग हैं, अभी कुछ लोग आए, कुछ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा हुए। फिर चैनल्स का कहना था हज़ारों लोग हैं। अच्छा, चैनल्स ये भी बता रहे थे, और जो पीटीआई की लीडरशिप है वो कहती जी इधर शेलिंग होने जा रही है, इधर ये हो रहा है, और आईजी इस्लामाबाद कह रहे थे कि जी हर सूरत इमरान खान को आज अरेस्ट करके लेके आएंगे। अच्छा, अब ये एक अगर इमरान खान कमिटमेंट दें, उनके जो लॉयर हैं अली ज़फ़र, वो जो भी इनके लॉयर हैं इस केस में, या बाबर रवान साहब अली ज़फ़र हैं, ये कहें कि जी हम अंडरटेकिंग देते हैं कि ये हम पहुँचेंगे, इमरान खान पहुँचेंगे तोशाखाना केस में, तो फिर ये सिचुएशन डिफ्यूज़ हो सकती है। और अगर इस तरह की वो अंडरटेकिंग देते हैं तो फिर यकीनी तौर पे जो जज हैं इकबाल साहब, वो इस अंडरटेकिंग पर एक रिस्पॉन्ड करके, तो जो उन्होंने अरेस्ट वारंट का कहा, ही कैन सर्टनली रिव्यू इट। और जो एक ये डर की बात नहीं है, ये इस वक्त ये आपको बताते चलें, किसी के डर की बात नहीं है कि जी डर जाएं पीटीआई के वर्कर से, डर जाएं इससे, डर जाएं डंडे से, डर जाएं हुकूमत से, डर जाएं फ़ौज से। डर की बात नहीं है इस वक्त, अक्ल, समझ और सुलझ के आगे चलने की बात है, सूझबूझ से। क्योंकि मालूम है ना कि मुल्क किधर खड़ा है, मालूम है ना आप सबको, हम सबको, के ये वो सूरत हाल है जहाँ के इक़्तिसादी तौर पे वी हैवेंट एवर बीन इन दिस सिचुएशन, कभी इससे बदतर हुई नहीं सिचुएशन। तो समझ बूझ के आगे चलें, और ये कि किस तरीके से इलेक्शन को डिले किया जाए, ये भी कोई हालांकि हम आपको ये ज़रूर बताएं कि जो हुकूमत से मुंसलिक लोग हैं वो तो बार बार कह रहे हैं हालात नहीं नज़र आ रहे इलेक्शंस के होते हुए, इलेक्शन के हवाले से, और पंजाब में और KPK में मुश्किल है, सिक्योरिटी हालात ऐसे हैं। हमें नहीं लगता है इलेक्शंस होने चाहिए। इट सीम्स लाइक बज़ाहिर इस वक्त तो नहीं है कोई सिचुएशन इस तरह से बन जाए या बना दी जाए, वो और बात है, लेकिन बिल्कुल सिक्योरिटी के मामलात हैं, संगीन हैं, लेकिन ऐसे संगीन नहीं कि आप इलेक्शन नहीं कर पाते। दूसरी बात यह है कि फिर हुकूमत ऑफ़र करे पीटीआई को, जी आए आके बैठें, और पीटीआई क्या, ये इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो आर्मी चीफ का इस वक्त ही इज़ ऑल्सो स्टेक होल्डर, वो फिर कोई कह के मीटिंग कन्वीन करें जब सब बैठें और तय करें कि जी आगे कैसे बढ़ना है, कौन सी तारीख को इलेक्शंस होने हैं, क्या 30 की बजाय कुछ दिन आगे ज़रूरत है, जो भी ये सिचुएशन है। कहने का मकसद ये है कि ये अगर किसी का ख्याल है, अगर किसी का ख्याल है कि कोई डंडे की ज़ोर से कोई चीज़ डिले होगी या किसी के साथ कुछ किया जाएगा या पीटीआई ये पकड़ा जाएगा, या पीटीआई का ख्याल है
کہ وہ اس وقت لڑائی جھگڑا کر کے عمران خان صاحب کو بچا لیں گے اور ابھی کہیں گے کہ جی اریسٹ وارنٹ آیا ہے، وہ سب ہم نے دیکھا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اریسٹ کر کے آئیں. تو یہ سب کہہ رہے ہیں لیڈرز ان کے کہ جی کوئی نہیں اریسٹ کا نہیں لکھا ہے، بالکل لکھا ہے کہ ان کو اریسٹ کر کے لائیں. تو اگر پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ اسی طرح سے وہ کہیں جی نہیں عمران خان کو اریسٹ بھی نہیں ہونے دیتے، ہم زبانی کہہ رہے ہیں آپ کو، یا انہوں نے یہ کیا شبلی فراز صاحب نے لکھا ہے کہ جی ہم لا جو ہے اس کو وی ول ابائڈ بائی لا، اسی طرح کے کچھ الفاظ لکھے، وہ پہلے بھی کہہ چکے نہیں انہوں نے کیا. تو پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ ان کو اب سیریس انڈر ٹیکنگ دینی ہے. تو اب وہ لاہور ہائی کورٹ سے یا پری اریسٹ بیل لیں، لیکن اس وقت تو اب کس طرح سنڈے کو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، دیٹس اے بگ کویسچن. دوسرے ان کے پاس جو لیگل آپشنز ہیں ہم اس کی بات کریں. دوسرا لیگل آپشن ہے کہ ایک ان کے جو لائرز ہیں وہ انڈر ٹیکنگ دیں کہ بھی ہر صورت یہ اپیئر ہوں گے، تو اس طریقے سے سچویشن ڈیفیوز ہو سکتی ہے. ہمیں ایز اے پاکستانی ون وڈ لائک ٹو سی کہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے. تصادم کسی کے حق میں نہیں ہے، تصادم کسی کے حق میں نہیں ہے. کسی کو باہر رکھنا، اندر رکھنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سوچ بچار کرنی ہے، بیٹھ کے بات کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو ہمارا خیال یہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی رسپونڈ کرے ان اے وے دیٹ از لیگل. ڈنڈا اور شور اور اس سے کوئی بات نہیں بنتی. دوسرا یہ کہ جو جج صاحب ہیں، جج اقبال، وہ بھی اگر انڈر ٹیکنگ پی ٹی آئی دیتی ہے تو اریسٹ وارنٹ جو ہے اس کو ریویو کر کے جو بھی اب طریقہ لیگل، ہمیں اس کے نیٹی گریٹیز تو نہیں معلوم، تو وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے if he is giving this undertaking تو اریسٹ کو رہنے دیں. تو اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیٹ اور ماؤس گیم ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ فرماتے ہیں اچھا جی پکڑنا ہے، اگر پکڑنا ہے تو پکڑ بھی سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آؤ پکڑو، دیکھو تو صحیح، ہم تو ہزاروں لوگ آ جائیں گے، ہم تو پورا جیل بھر دیں گے، پورے پاکستان کی جو لوگ ہیں سپورٹرز وہ چلیں گے جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ باتیں جو ہیں ان کو اس سائیکل کو توڑنا ہے، کوئی سمجھ بوجھ کے آگے چلنا. ہم کہتے چلے جائیں گے، آئی نو لوگ کہتے ہیں جی کیا بات آپ کرتے ہیں، کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے ایسی سچویشن. تو بات جو ضروری ہے، جو صحیح ہے، جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، وہ تو ہم کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ دیٹ از واٹ دس کنٹری نیڈس رائٹ ناؤ. کسی کو بلیک اور وائٹ کرنا یا کسی کو وائٹ کو بلیک اور بلیک کو وائٹ کرنا ایسے نہیں ہیں. اور اگر الیکشنز کرنے ہیں، نہیں کرنے کے جو حکومت بار بار کہہ رہی ہے نہیں کرنے، تو اس کا آپ ریویو فائل کریں. یعنی کہ اگر آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشنز ہونے چاہیے 30 کو ہونے چاہیے ٹائم سے، اگر آپ کو لگ رہا ہے جی نہیں ہونے چاہیے، آپ نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر آپ کو کوئی ایک ایسا شفاف طریقے سے آگے بڑھیں، بتائیں لوگوں کو، بتائیں کورٹس کو. اگر کچھ گڑبڑ کروا کے تو الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے تو اٹس بیسکلی یہ کوئی منطق نہیں بنتی. کیونکہ اور یہ کوئی بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی کہتا ہے جی ڈرے گی کوئی، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ڈرتی، عمران خان بھی نہیں ڈرتے، حکومت بھی نہیں ڈرتی، وہ بھی نہیں ڈرتا، یہ بھی نہیں ڈر. بات ڈر کی نہیں ہے، بات عقل سمجھ کی ہے، اور ملک کو کس طرح سے اس دلدل سے نکالنا ہے. اور یہ ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب آپ تشریف لے آئیں واپس. آپ کے بارے میں ہم یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان شوڈ لرن بریوری، کہ بہادری سیکھیں نواز شریف صاحب سے. اس حد تک تو آپ بالکل بہادر تھے، یعنی کہ آپ آئے واپس، آپ اور مریم نواز صاحبہ دونوں جیل گئیں، اور یعنی کال کوٹری میں رکھا گیا، کس حالت میں رکھا گیا، وہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہ سب جانتے ہیں، وہ سب دیکھتے ہیں. لیکن اس وقت یہ بہادری کا تو نشان نہیں ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں عمران خان جائیں کورٹ میں، سامنے جا کے پیش ہوں، یہ بالکل غلط ہے، اور جتنی تنقید کی جائے کم ہے. تو شاہانہ کیس میں اب جائیں. ہاں یہ بات درست ہے، عمران خان پر اٹیک ہوا، اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. عمران خان نیڈز دا سیکیورٹی، وہ جو جس کی بات ہوتی ہے وہ سیکیورٹی. لیکن سیکیورٹی مہیا کرے ریاست، اور یہ جو کرتی ہے کسی کر بھی رہی ہے سیکیورٹی
لیکن بات یہ ہے کہ آپ پھر فول پروف سیکیورٹی دیں اینڈ ہی شوڈ اپیئر ان کورٹ، اور یہ کوئی جواز نہیں بنتا عمران خان کا کہ کورٹ نہ اپیئر ہو. اور اسی طریقے سے ہم کہیں گے کہ نواز شریف صاحب واپس لوٹیں ملک میں، کورٹس کے سامنے آئیں، آپ کا کیس ہے، آپ کی بیٹی بار بار بات کرتی ہیں، بہت سے آپ کے پارٹی کے لوگ بات کرتے ہیں، بہت جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو پیناما کیس تھا، اور اس پہ ہم ہمیشہ یہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ کو آئی کوٹ، جو انہوں نے متی اللہ کو انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے تو پیجز پڑھے ہزاروں پیجز، لیکن مجھے لگتا ہے اب یہ پتہ نہیں ان کے خلاف کیس ایسا کیا گیا تھا، اس میں کوئی جان تھی یا نہیں تھی، یہ تو ایک گیم کھیلی گئی تھی ٹو ریموو نواز شریف. جو بھی بات ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ نواز شریف صاحب کو بھی واپس آنا چاہیے. وہ بھی اس وقت انہوں نے بانڈ سائن کیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے، وہ واپس نہیں آئیں اور آ کے اپنے کیس کو کلیئر کریں، کورٹ میں جائیں اور جیسے کرتے رہے ان دا پاسٹ، بالکل کرتے رہے، بھاگے نہیں تھے، بیٹی کو واپس لے آئے تھے. ان کی بیگم جو ہیں وہ بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی، تو بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، اور کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. تو ابھی بھی واپس لوٹ آئیں، اور جو باقی لوگ ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، کوئی عقل کے ناخن پکڑیں، اس سے ہٹ کے آپ پرانی گیمز نہیں اب چلیں گی، پرانی گیمز نہیں چلیں گی. جس نے سفر کیا پرانی گیمز سے پاکستان کی سیاست میں، ان کو تو سمجھ ہے کہ پرانی گیمز نہیں چلیں گی. اور بس عمران خان صاحب ذرا تھوڑا کوئی سمجھ بوجھ کا بھی استعمال کریں، سلجھی ہوئی بات کریں کہ ہی ہیز ٹو سٹ اراؤنڈ اے ٹیبل، یا ان کے ریپریزنٹیٹیوز بیٹھیں اور بات کریں، اور حکومت بھی اپنا کوئی قدم اٹھائے. نہیں تو پھر اگر بات نہیں کرنی تو پھر الیکشنز کروائیں. نو کائنڈ آف انجینئر ڈیلے ان الیکشنز. نہ ملک کو فائدہ ہوگا، نہ پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، نہ حکومت کو فائدہ ہوگا، نہ سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا، نہ ریاست کو فائدہ ہوگا. ہمیں ان چیزوں کی بات کرنی ہے جس سے کہ ملک کو، آپ کو، ہم سب کو فائدہ ہو. ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.